اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام عزائے فاطمیہ کا سلسلہ اپنی اختتامی منزلوں کی طرف گامزن ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج پردے سے متعلق گفتگو ہو جائے۔ پردہ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل رہا ہے، اور میں یہ کہوں کہ پردے کی ابتدا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے ہوئی تو بیجا نہیں ہوگا۔ بی بی پردے کی بےحد پابند تھیں۔ مولانا نجم الحسن کراروی لکھتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پردے کی اتنی پابند تھی کہ باوجود اس کے کہ مسجد نبوی سے متصل گھر تھا اور دروازہ بھی مسجد میں کھلتا تھا، پھر بھی کبھی اپنے بابا کے پیچھے نماز جماعت میں شریک نہیں ہوئی اور نہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سننے گئیں۔ ایک دن پیغمبر نے برسر منبر یہ سوال کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے عورتوں کے لیے۔ یہ بات کسی ذریعے سے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچی۔ شہزادی نے جواب میں فرمایا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج نامحرم عورتوں سے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے۔ وہ خواتین جو خود کو کنیزان زہرا، کنیزان زینب کہتے ہوئے نہیں تھکتیں، وہ کھلے عام، کھلے چہروں کے ساتھ، کھلے ہاتھ کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ پھیلا رکھا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ بیوی جس نے پردے کا اتنا اہتمام کیا، یہ کبھی مسجد نبوی میں نہیں گئی۔ انہی کی کنیزی کے دعویٰ کرنے والی خواتین انہی کے نام پر سوشل میڈیا پہ کہیں مرثیہ پڑھ رہی ہیں، کہیں نوحہ پڑھ رہی ہیں، کہیں منقبت پڑھ رہی ہیں، کہیں پورے میک اپ کے ساتھ قصیدہ خوانی ہو رہی ہے، کہیں سریلی آواز میں کچھ اور پڑھا جا رہا ہے، اور کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ کوئی بھی نامحرم ہمیں دیکھ رہا ہے۔ باوجود منع کرنے کے کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ میں ایسی خواتین سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سے نہ تو شہزادی فاطمہ الزہرا خوش ہوں گی، نہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا خوش ہوں گی، بلکہ یہ سارے کام ان کے دل کو اور جلانے والے ہیں، لہذا اسے احتیاط برتیں۔ اللہ اکبر! اس گھر میں پردے کا کیا اہتمام تھا کہ جب بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی کلثوم سلام اللہ علیہا کو نانا کے روضے پہ جانا ہوتا تھا تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کہتے تھے رات کا انتظار کرو، اور جب رات ہو جاتی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، دکانیں بند ہو جاتی تھیں، تو بنی ہاشم کے نوجوانوں کے حصار میں یہ بیویاں نکلتی تھیں، اور روض رسول میں جو چراغ جلتا تھا اسے بھی گل کر دیا جاتا تھا، تاکہ ان پردہ دار خواتین کے پردے کے اوپر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اور حد تو یہ ہے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے آخری وقت اسماء بنت امیس سے کہا، اے اسماء، مجھے یہاں کے عورتوں کے جنازے لے جانے کا طریقہ مجھے پسند نہیں ہے کہ وہ ایک پٹے پہ سلا دیتے ہیں اور اوپر سے چادر ڈال دیتے ہیں، اور نشیب و فراز سب ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا اسماء بنت امیس نے کہا، میں نے حبشہ میں
تابوت دیکھا ہے، بہت اچھا ہے، اس میں کوئی عجز ظاہر نہیں ہوتا. تو بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ذرا بنا کر دکھاؤ. چنانچہ اسما بنت امیس نے بانس کی قمچیوں سے ایسا تابوت بنایا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے جب اسے دیکھا تو بہت خوش ہوئی، اور پھر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے وصیت کی، یا ابا الحسن تمہیں مجھے غسل دینا، تمہیں مجھے کفن پہنانا، اور رات میرا جنازہ رات کے سناٹے میں اٹھانا. اللہ اکبر، اتنا پردے کا اہتمام کہ رات کے سناٹے میں میرا جنازہ اٹھانا، تاکہ میرے جنازے کے اوپر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے. مگر آج دیکھیے، جان بوجھ کر اسی بی بی زہرا کی کنیزی کے دعویٰ کرنے والی خواتین اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ پھیلا رکھا ہے. کوئی بھی نامحرم ان کے چہرے کو دیکھ سکے، ان کے جسم کو دیکھ سکے، ان کے ہاتھوں کو دیکھ سکے، ان کی آواز کو سن سکے. اور حد تو یہ ہے کہ آج اگر کوئی مرد عورتوں کے مجمع میں چلا جائے تو ایک قیامت آ جائے گی، مگر یہی خواتین جگہ جگہ مردوں کے بیچ میں گھسی رہتی ہیں. کبھی دیکھو جلوس میں مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں، کبھی زیارت گاہوں میں مردوں کے شانہ بشانہ ہیں، کہیں اور مقام پہ جہاں بھی دیکھو مردوں کے اندر گھسی رہتی ہیں. کیا ان کے لیے کوئی حکم نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے؟ کیا سیکھتی ہیں یہ شہزادی زینب ام کلثوم کی مجلسوں سے؟ کیا سیکھتی ہیں یہ؟ کم سے کم کچھ تو سیکھنا چاہیے کہ ان کے یہاں کیسا پردہ تھا، اور ہم ان کی کنیز ہیں، ہمیں کیسا پردہ کرنا چاہیے. اگر مردوں پہ پہرا ہے کہ عورتوں میں نہ جائیں، تو عورتوں پہ پہرا ہونا چاہیے کہ مردوں میں نہ جائیں. قرآن حکیم صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ مرد بھی اپنی آنکھیں جھکائے رہیں اور عورتیں بھی اپنی آنکھیں جھکائے رہیں. اسے کہتے ہیں پردہ. لہذا آج کی یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، تمام اپنے قوم کی ماں بہنوں سے گزارش کرتے ہوئے کہ خبردار، اگر آپ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، شہزادی زینب کلثوم سلام اللہ علیہما کی کنیز ہیں، تو خدا کے واسطے ایسا عمل نہ انجام دیں، اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں. آپ کی جو حد ہے اسی حد میں رہیں. مسئلے میں یہ ملتا ہے، مسائل میں، تمام مراجع کے مسائل میں، فتووں میں ملتا ہے کہ عورت جتنا پردے میں نماز پڑھے گی اتنا ہی اس کی نماز کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. بس اسی طریقے سے عورتیں جتنا پردے میں عزاداری کریں گی اتنی عزاداری کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. والسلام علیکم.